عباس کی بھی نہیں ہوئی؟ اچھا کس کی ہوئی ہے؟ اچھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی۔ ہاں اگر حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین حضرت علی کی ہوتی، حضرت عباس کی ہوتی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی۔ وہ کہتے ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نا وہ ہمارے ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی نا۔ تو اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے ایسے یار سلا دیے، وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور اللہ نے جو جنت دنیا میں رکھی ہے اس میں قبضہ بھی اہل سنت کو دیا ہے۔ اللہ نے حق کو واضح کر دیا، بولو یا اللہ نے حق کو واضح کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بھئی ہم پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ آؤ، صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں کوئی عداوت نہیں تھی، حضرت فاطمہ اور صدیق اکبر میں کوئی ناراضگی نہیں تھی، ان کے مابین تعلقات اچھے تھے، تعلقات درست تھے۔ یہ جو اختلاف کی باتیں کرتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا سبق ہے، قرآن کا سبق، پیار کا سبق ہے، محبت کا سبق ہے۔ رحماء بینہم، قرآن نے پیار کا بتایا ہے، محبت کا بتایا ہے۔ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہیں گے، نفرت کی باتوں کا رد کرتے رہیں گے، پیار کی باتوں کو عام کرتے رہیں گے، صحابہ کی عزت کو بھی سلام کرتے رہیں گے، آل بیت کے مقام کو بھی سرے عام بیان کریں گے۔ کرو گے یا نہیں؟ صحابہ کا دفاع کرو گے؟ دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے؟ دیکھیں صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا پورا طریقہ ہم تک پہنچایا ہے، پیغمبر کے پوری سیرت ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی تو ہیں۔ صحابہ کے بغیر دین کی کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑی چیز ہو ہم تک صحابہ کے بغیر نہیں پہنچی ہے۔ ہم تک سب کچھ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ نبی مکے میں پیدا ہوئے، کس نے بتایا؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ نبی مکے میں پیدا ہوئے، کس نے بتایا؟ مدینے میں ہجرت کر کے آئے، کس نے بتایا؟ ہاں بھائی دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، صحابہ کرام کے پروانوں، اہل بیت کے دیوانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، اور آپ حضرات نے پروگرام کے بعد اپنے اپنے علاقوں کو سفر بھی کرنا ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کو یہاں روکنا نہیں چاہتا، چند باتیں عرض کروں گا، آپ کی توجہ میری طرف رہی تو بات آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، او چادر کو اوڑھنے والے، او چادر کو اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہے، گندگی سے دور رہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے فرما بردار، اور سب سے بڑے فرما بردار حضور علیہ السلام، یہ عقیدہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب گندگی سے دور رہے۔ گندگی کو اپنے سے دور کر یا گندگی سے دور رہے، مطلب ایک ہی۔ گندگی کو دور کر یا گندگی سے دور رہے، مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو دور کر۔ گندگی ایک ہوتی ہے ظاہری، کپڑے پہ کوئی ناپاک چیز لگ گئی، اس کو ظاہری گندگی کہتے ہیں، اور ایک گندگی ہوتی ہے باطنی۔ کسی کے اندر کفر ہے، یہ باطنی گندگی، کسی کے اندر شرک ہے، یہ باطنی گندگی، کسی کے اندر نفاق ہے، یہ باطنی گندگی۔ تو گندگی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، حضور علیہ السلام نے دور کر دیا۔ ظاہری گندگی ہو یا باطنی گندگی ہو، پیغمبر نے ان کو اپنے سے، بولو بھائی، دور کر دیا۔ یعنی جس کے اندر کفر تھا، پیغمبر نے اسے دور کر دیا۔ جس کے اندر شرک تھا، پیغمبر نے اسے اپنے سے، آواز آنی چاہیے، تھک تو نہیں گیا؟ صحابہ کے پروانے تو ساری رات بیٹھ کر صحابہ کے ترانے سنتے ہیں، آپ تھک تو نہیں گئے؟ جن کے اندر کفر تھا، اللہ پیغمبر نے انہیں دور کر دیا۔ جن کے اندر شرک تھا، پیغمبر نے انہیں دور کر دیا، اور جن کے اندر منافقت تھی، پیغمبر نے انہیں دور کر دیا، اور جن کو پیغمبر نے دور نہیں کیا، اپنے قریب کیا، اور صرف قریب نہیں کیا، بدر میں لے کے جا رہے ہیں، احد میں لے کے جا رہے ہیں، حنین میں لے کے جا رہے ہیں،
احزاب میں لے کر جا رہے ہیں، مکے میں لے کر آ رہے ہیں، مدینے میں لے کر جا رہے ہیں، سفر میں لے کر جا رہے ہیں، حضر میں لے کر جا رہے ہیں. یہ پیغمبر جن کو قریب کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ماننے والے. ارے نہیں ماننے والے. صحابہ کا نام لیتے ہیں نا، ایمان تازہ ہوتا ہے. سب جواب نہ دیں. جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرت کے ساتھ جواب دے کہ پیغمبر نے جنہیں اپنے قریب کیا، جن کے اندر کفر تھا جدا کر دیا، نفاق تھا جدا کر دیا، شرک تھا جدا کر دیا، لیکن جن کو قریب کیا وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. عرض کر رہا تھا ہمارا نبی پاک ہے. ہمارا نبی، بولو بولو، ہمارے نبی، آواز آنی چاہیے، ہمارے نبی پاک ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. اور کپڑوں کو لباس کہتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو. ہر آدمی کی بیوی اس کا لباس ہوا کرتی ہے. تو پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کا لباس ہے. ہمارے نبی بھی پاک ہیں، نبی کا لباس بھی پاک ہے، اور نبی کی بیویاں بھی. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بھی، ہمارے نبی کا لباس بھی، ہمارے نبی کی بیویاں بھی. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک آیت نازل فرمائی. اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ مکے کے مشرکین کو کہہ دو کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے. 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. جس طرح ہمارے نبی پاک ہیں، نبی کا لباس پاک ہے، نبی کی بیویاں پاک ہیں، تو نبی کا مکہ بھی، نبی کا مکہ بھی. کوئی مشرک مکے میں 4 مہینے کے بعد نظر آئے تو ہمارے نبی کا مکہ بھی. بولو. بڑے کمال کی بات یہ ہے جب قرآن کی یہ آیت اتری تو پیغمبر نے یہ آیت سکھائی حضرت علی کو اور ڈیوٹی لگائی حضرت علی کی کہ جاؤ جا کر مکے کے مشرکین کو بتا دو 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. یہ اعلان کرنے والے علی ہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ بھائی ہم علی کو مانتے ہیں، ہم علی والے ہیں. ہم، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم علی والے ہیں، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں. یہ اپنے مقام پہ میں عرض کروں گا. حضرت علی المرتضیٰ کو پیغمبر نے بتایا جا کر مکے کے مشرکوں کو بتاؤ کہ 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. حضرت علی نے اعلان کر دیا اور وہی علی ہیں حضور کے جانے کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں صدیق اکبر سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ علی نے اعلان کیا کہ 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک مکے میں نظر نہ آئے. وہی علی ہیں حضور کے جانے کے بعد حدود مکہ میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حدود مکہ میں میدان عرفات میں بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم سے 10 سال حج کا خطبہ سن رہے ہیں. اعلان کرنے والے بھی علی ہیں اور وہی علی ہیں حضور کے بعد حدود مکہ میں میدان عرفات میں 12 سال حضرت عثمان سے حج کا خطبہ سن رہے ہیں. پتا چلا علی کے عقیدے میں ابو بکر بھی مومن ہیں، علی کے عقیدے میں عمر بھی مومن ہیں، علی کے عقیدے میں عثمان بھی مومن ہیں. تو جو عقیدہ حیدر کا ہوگا وہی حیدری کا ہوگا. تو مانتے بھائی، ہم تو علی کو مانتے ہیں.
ذرا دیکھو تو صحیح، ہم یوں مانتے ہیں کہ حضرت علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے. بولو علی کا ہر فیصلہ، آواز آنی چاہیے، علی کا ہر فیصلہ. حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ آواز آنی چاہیے، ہاتھ بلند کر کے جواب دو. حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھ دیا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے 2.5 سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھ دیا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی کی بیٹی پیدا ہوئی، حضرت علی نے عمر کے نکاح میں دے دی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے 10 سال فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ آواز آنی. حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھ دیا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی حضرت عثمان کے پیچھے 12.5 سال نمازیں پڑھتے رہے، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ گھر عثمان کا ہے، پہرا حسین کا ہے، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ ہم کہتے ہیں علی کا ایک ایک فیصلہ صحیح ہے، علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے. جو علی کے فیصلے کو صحیح نہیں مانتا، میں اسے حیدری نہیں مانتا. عرض کر رہا تھا ہمارے نبی، آواز آنی تو نہیں گئے، ہمارے نبی کا لباس بھی، ہمارے نبی کی بیویاں بھی، ہمارے نبی کا مکہ بھی پاک ہے. آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ مدینہ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. اللہ نے فرمایا یہ جو منافقین مدینے میں رہتے ہیں، اگر یہ اپنے نفاق سے باز نہ آئے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو اے میرے محبوب ہم تجھے ان پر ایسا مسلط کر دیں گے کہ پھر منافق تیرے پڑوس میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. منافق تیرے پڑوس میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. یہ لانتی جہاں پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، بھگایا جائے گا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. ہمارے نبی، ہمارے نبی کا مکہ بھی، ہمارے نبی کا مدینہ بھی، منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. بھئی قرآن کا فیصلہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ منافق مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا، منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا، منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. جہاں یہ نظر آئیں گے لانتی، یہ لانتی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ملعونین، یہ لانتی جہاں پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتے، منافق مدینے میں رہ نہیں سکتے. ہاں چھپ چھپا کے کہیں اگر آ گئے وہ الگ چیز ہے، چھپ چھپا کے آ گئے وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ بھی اس وقت تک ہوں گے جب تک نظر آ جائے. نظر آئے تو ان کو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا. منافق مدینے میں رہ نہیں سکتے، منافق مدینے میں رہ نہیں سکتے. اور اللہ نے جن کو مدینے میں رہایا ہے اور ایسا رہایا ہے، ایسا رہایا ہے کہ چھپ چھپا کے نہیں، حکمران بنا کے رہایا. اور قرآن کے فیصلے کو دیکھو، منافق مدینے میں رہ نہیں سکتا. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، منافق تیرے پڑوس میں رہ نہیں سکتا. لیکن اللہ نے جن کو مدینے میں رہایا
اس وقت سے جو مدینے میں ہے آج تک مدینے میں وہ تو پکے مومن ہیں نا. اور وہ کون ہیں؟ مردوں سے سارے نہیں ماننے والے کون ہیں؟ ہم بھائی صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں. یہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی اس کی ہو. یہ تب صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی, لیکن جہاں یوں ہو تو غلطی کسی اور کی, غلطی کسی اور کی. بھائی ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, دلیل بھی رکھتے ہیں. ہم اپنی اولادوں پہ جہاں نام ابو بکر رکھتے ہیں وہاں علی بھی رکھتے ہیں, جہاں عمر رکھتے ہیں وہاں حسن بھی رکھتے ہیں, جہاں عثمان رکھتے ہیں وہاں حسین بھی رکھتے ہیں, جہاں عائشہ رکھتے ہیں وہاں فاطمہ بھی رکھتے ہیں. ہماری مساجد کو دیکھیے, یہ علی المرتضیٰ مسجد ہے تو یہ صدیق اکبر مسجد ہے, یہ جامعہ صدیقیہ مدرسہ ہے تو یہ جامعہ حیدریہ بھی مدرسہ ہے. صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی. بھائی دیکھو ہماری تقریروں میں دیہاتی لوگ بیٹھتے ہیں نا, تقریر کے بعد تبصرے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تبصرے کرتے ہیں. جی ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق مذہب کون سا ہے؟ ہم ادھر آتے ہیں تو یہ بھی بڑی تقریریں کر کے سناتے ہیں, ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی بڑی تقریریں کر کے سناتے ہیں, آیتوں کے ترجمے کرتے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ ترجمے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ آؤ میں ان کے لیے حق کو پہچاننے والا آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. حق کو پہچاننے والا آسان سا فارمولا. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں. کتنی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں محبوب ترین ہیں. نمبر 1 کتاب اللہ قرآن مجید, نمبر 2 کعبۃ اللہ, نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 چیزیں اللہ کو محبوب ترین ہیں. اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے, سب متفق ہو. اللہ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب حق ہے. اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب حق ہے. نمبر 1 قرآن مجید. قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ دینے والے حضرت عمر ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں 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 یہ تمہارے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں. قرآن مجید کو جمع کرنے کا آرڈر دیا صدیق اکبر نے. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت ابو بکر پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں. ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے ہیں. کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں. جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارے, جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا آرڈر دیا وہ بھی ہمارے, جنہوں نے قرآن مجید کو لغت قریش میں جمع کیا وہ بھی ہمارے. اور اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کے جو حافظ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں یا نہیں؟ بھئی جو حفاظ ہیں ہاتھ تو اوپر کریں. سبحان اللہ. قرآن کے جو حافظ ہیں جن کو قرآن یاد ہے پورا, یہ دیکھو یہ کتنے حفاظ ہیں. یہ دیکھو کتنے حفاظ ہیں. تو اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ بولو ہمیں دیا نا. ان کو ذرا کہو اپنے بڑے سے بڑی مجلس میں اعلان تو کرو جو حافظ ہیں ہاتھ تو اوپر کریں. ہاتھ اوپر کیا کریں گے, وہ سر بھی نہیں دیں. پتا چلا کہ اللہ نے قرآن ان کو نہیں ہمیں دیا. اس کو دیا ہے, ہمیں دیا ہے. نمبر 2 کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ میں اذان کن کی آ رہی ہے, ان کی یا ہماری؟ نماز کن کی ہو رہی ہے؟
काबत अल्लाह में इमाम किसका है? तो काबत अल्लाह में अजान भी हमारी, नमाज भी हमारी और इमाम भी हमारा। तो अल्लाह ने काबतुल्लाह भी हमें दिया, कुरान भी हमारे पास, काबतुल्लाह भी हमारे पास। आखिरी चीज बची हुजूर अलैहिस्सलाम। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, हजर में आ रहे हैं, बदर में जा रहे हैं, ओहद में जा रहे हैं। तो हुजूर के साथ चलने फिरने वाले कौन? सहाबा। और जोर से सहाबा। कौन है? सहाबा है, सहाबा। हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब रहलत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई खातून जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई खातून जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई खातून जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई खातून जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। उलमा तशरीफ फरमाए, पूछ लो क्यों मौलाना? बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई खातून जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। अच्छा, इस तरह नहीं? किसके हुजरे? अच्छा, हजरत फातिमा के हुजरे में नहीं हुई? किसके हुजरे में हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, हजरत आयशा के हुजरे में। हाँ, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन खातून जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में होती तो हमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि खातून जन्नत हमारी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो लड़ाई बाकी रहती। वो कहते थी खातून जन्नत हमारी है, हुजूर हमारे घर मदफून है। हम कहते ना ना खातून जन्नत हमारी है, हुजूर हमारे घर मदफून है। ये लड़ाई बाकी रहती। अल्लाह को पहले पता था, अल्लाह ने चुन के हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत आयशा के हुजरे में सुला दिया। वो भी कहते हैं आयशा तुम्हारी है, हम भी कहते हैं आयशा। समझ आई? आगे हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में अंदर तदफीन हुई हजरत अली की, हजरत अब्बास की। जाग गए हो? हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में अंदर तदफीन हुई हजरत अली की, हजरत अब्बास की। अच्छा, इस तरह नहीं? हजरत अली की तदफीन नहीं हुई, हजरत अब्बास की भी नहीं हुई। अच्छा, किसकी हुई? अच्छा 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 अच्छा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर की। हाँ, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में अंदर तदफीन हजरत अली की होती, हजरत अब्बास की होती तो हमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अली भी हमारे हैं, अब्बास भी हमारे हैं, हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता तो लड़ाई बाकी रहती। वो कहते हमारे आदमी हुजूर के साथ सोए हुए हैं, हम कहते ना ना वो हमारे हैं, ये लड़ाई बाकी रहती ना। तो अल्लाह को पहले पता था, अल्लाह ने चुन के ऐसे यार सुला दिए। वो भी कहते हैं तुम्हारे हैं, हम भी कहते हैं हमारे हैं। माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, नबी का रोजा जन्नत है। और अल्लाह ने जो जन्नत दुनिया में रखी है उसमें कब्जा भी अहले सुन्नत को दिया है। अल्लाह ने हक को वाजे कर दिया। बोलो या अल्लाह ने हक को वाजे कर दिया कि नहीं कर दिया? भाई हम प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। आओ, सहाबा में कोई इख्तिलाफ नहीं था, कोई इंतशार नहीं था। हजरत अबू बकर और हजरत अली में कोई अदावत नहीं थी। हजरत फातिमा और सिद्दीक अकबर में कोई नाराजगी नहीं थी। इनके माँ बहन ताल्लुकात अच्छे थे, ताल्लुकात दुरुस्त थे। ये जो इख्तिलाफ की बातें करते हैं, ये अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी का सबक है, कुरान का सबक, प्यार का सबक है, मोहब्बत का सबक है। रहमाउ बैनहुम, कुरान ने प्यार का बताया है, मोहब्बत का बताया है। हम कुरान की तालीम को आम करते
رہیں گے, نفرت کی باتوں کا رد کرتے رہیں گے, پیار کی باتوں کو عام کرتے رہیں گے, صحابہ کی عزت کو بھی سلام کرتے رہیں گے, اہل بیت کے مقام کو بھی سرے عام بیان کریں گے. کرو گے یا نہیں؟ صحابہ کا دفاع کرو گے؟ دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے؟ دیکھیں صحابہ ہی تو ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کا پورا طریقہ ہم تک پہنچایا ہے, پیغمبر کے پوری سیرت ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہی تو ہیں. صحابہ کے بغیر دین کی کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑے سے بڑی چیز ہو, ہم تک صحابہ کے بغیر نہیں پہنچی ہے. ہم تک سب کچھ پہنچانے والے صحابہ ہیں. نبی مکے میں پیدا ہوئے, کس نے بتایا؟ آواز آنی چاہیے, آواز آنی چاہیے. نبی مکے میں پیدا ہوئے, کس نے بتایا؟ مدینے میں ہجرت کر کے آئے, کس نے بتایا؟ ہاں بھائی دیکھیں, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا, اشارہ ہوا چاند 2 ٹکڑے ہوئے. ہم نے چاند کے دونوں ٹکڑوں کو کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے, لیکن چاند کے دونوں ٹکڑوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون تھے؟ بولو بھائی. حضور علیہ السلام نے ایک درخت کو اشارہ کیا, درخت اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آیا, درخت آ کر پھر واپس اپنی جگہ پہنچا. درخت کے آنے کو پھر واپس جانے کو ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے, لیکن درخت کے یوں چلنے کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پہ حضور نے یوں ہاتھ پیالے میں ڈالا, انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جاری ہوا. ہم نے اس پانی کو کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے, لیکن اس پانی کے ساتھ جنہوں نے وضو کیا وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ کو کچھ ایسی صفات ملی ہیں کہ کسی کو نہیں ملی. اگر آدمی کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے, کوئی میرے سامنے کھڑا ہو جائے, تو میری تصویر اس کی آنکھوں میں آ جائے اور اس کی تصویر میری آنکھوں میں آ جائے, ایسے ہی ہوگا. تو جن کی آنکھوں میں حضور کی تصویر آئی ہوگی وہ کون تھے؟ اور حضور کی تصویر جن کی آنکھوں میں آئی ہوگی وہ کون تھے بھائی؟ صحابہ تھے. ہم تک پورا دین پہنچانے والے صحابہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. صحابہ کے بغیر کچھ بچتا ہی نہیں ہے. میدان بدر میں 313 کو میدان میں لا کر پیغمبر سجدے میں گر کے دعا مانگ رہے ہیں, اللہم ان طولک هذه الاصابة لا تؤمد في الارض. اے میرے رب, یہ میری محنت ہے, یہ میری پونجی ہے, یہ میرے شاگرد ہیں, یہ میرے وفادار ہیں. اگر آج یہ ختم ہو گئے, دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تو دین کی بقا ہے تو صحابہ کی بقا کے ساتھ ہے. اس لیے ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے. کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے. صحابہ کرتے رہیں گے. جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے, نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اور زور سے ہمت کے ساتھ. نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی عہد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟